آج کی یہ پریس کانفرنس چند اہم شواہد کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے ہم مطالبہ کرتے ہیں بطور تحریک انصاف کے کارکنان اور پاکستان کے شہری کے جناب عمران خان صاحب کو میڈیکل ٹیسٹ جو ڈاکٹرز نے ایڈوائز کیا ہے اس کی اجازت دے دی جائے تاکہ عوام میں یہ تشویش ختم ہو۔ اس سے پہلے بھی بشرا بی بی کو میڈیکل سہولیات کے حوالے سے بہت زیادہ کنسرنز پائے گئے۔ تو سب سے پہلے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے چیئرمین، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کے لیے جو بلڈ ٹیسٹس ریکمینڈ ہوئے ہیں ڈاکٹرز کی طرف سے وہ فی الفور کرائے جائیں تاکہ ہمارے سامنے آ سکے کہ یہ کیوں ڈاکٹرز نے بتائے تھے، کیوں پرسکرائب کیے تھے اور اس کی کیوں ضرورت ہے، اور عوام کے سامنے حقائق لائے جائیں۔ اس کے علاوہ آج کی پریس کانفرنس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ بارہا 9 فروری سے لے کر اور اس سے بہت پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک منظم داندلی کا منصوبہ بنایا جا چکا ہے۔ 8 اور 9 فروری کی رات کو جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اتنی بڑی سطح پر داندلی ہوئی بلکہ ڈاکہ ڈلا عوام کی مینڈیٹ کے اوپر پورے پاکستان میں کہ اس کی شاید ہی کوئی مثال۔ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی ایک بہت بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ووٹ محض تعداد نہیں ہے، ہر ووٹ ایک پاکستانی کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ یہ پاکستانیوں کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی حق رائے دہی کا استعمال کر سکے۔ یہ پاکستانی قوم کو قومی دائرے میں شامل کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن داندلی اتنی بڑی سطح پر ہوئی کہ وہ داندلی اب چھپائے نہیں چھپ رہی۔ الیکشن کمیشن کی جانبداری بھی آپ کے سامنے ہے۔ اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو لاہور ہائی کورٹ نے ٹریبیونل کے لیے ججز منتخب کیے، ان کو اب الیکشن کمیشن نوٹیفائی نہیں کر رہا۔ کیوں؟ کیونکہ پورے پاکستان میں تحریک انصاف اور جناب عمران خان صاحب کا مینڈیٹ چرایا گیا اور بہت بری طرح، بہت نالائکی سے یہ داندلی ہوئی جس کے شواہد روز بروز آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ ہم انصاف کے طلبگار اپنے لیے نہیں، ہمارے حلقوں میں جن لوگوں کو فارم 47 سے یا فارم 48 سے ہروایا گیا، اس کے ساتھ ساتھ جن حلقوں پہ تحریک انصاف کے، اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں، جن حلقوں پہ تحریک انصاف کے امیدواران، حمایت یافتہ امیدواران جیتے، وہاں پہ بھی داندلی ہوئی جس کی ایک جھلک آج ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان اس سے پہلے بہت سے سانحات اور حادثات کا شکار رہ چکا ہے۔ جب اکثریت کو آپ اقلیت میں بدلیں گے تو اس کے نتائج سنگین ہوں گے۔ پاکستانی قوم یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس جو آئین پاکستان نے اختیار دیا ہوا ہے ووٹس کا، وہ ہم سے کیوں چھینا گیا اور کیوں چند کوڑیوں کے عوض، چند مقاصد کے عوض، کچھ جگہوں پہ دباؤ کے عوض پاکستانی قوم کو اس بنیادی حق سے محروم رکھا گیا۔ پشاور کی مثال ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی خیبر پختونخوا میں تو آپ جیتے ہیں، تو جہاں پہ آپ جیتے ہیں وہاں پہ بات نہیں کرتے، جہاں پہ آپ کو ہروایا گیا ہے یا آپ ہارے ہیں تو وہاں پہ آپ بات کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایک صوبائی حلقے میں جو تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے، تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار خیبر پختونخوا اسمبلی کا حصہ بن چکے ہیں، کیسے منظم طریقے سے وہاں پہ بھی ہمارے امیدوار، تحریک انصاف کے امیدوار اور جو رنر اپ امیدوار ہے ان کے ووٹس آپس میں تبدیل کر دیے گئے، الٹ پلٹ کر دیا گیا سب۔ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ جو تاثر قائم کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے اتنے فیصد ووٹس ہیں، اتنے فیصد ووٹ لیے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ فارم 45 کے مطابق تحریک انصاف کے 31% سے کئی زیادہ ہمارے ووٹس ہیں جو عوامی اعتماد کا مظہر ہے۔ تو اس سے پہلے جو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ پشاور کے 8 صوبائی حلقوں میں اور ایک قومی حلقے میں میجورٹی پہ آپ کے ساتھ بارہا تفصیلات ہم شیئر کر چکے ہیں کہ ووٹس کو سویپ کیا گیا۔ جو پولنگ سٹیشن پر پریزائڈنگ عملے نے جو فارم 45 جاری کیا وہ، اور پھر بعد میں جو مینوفیکچر ہوئے، آپ کو ہم یہ بار بار بتاتے رہے کہ وہ مینوفیکچرنگ بھی ایک بھونڈے طریقے سے ہوئی۔ ہم میڈیا کو بتاتے رہے کہ نئے فارم 45 بنائے جا رہے ہیں، ڈاک کے ذریعے ہمارے امیدواروں کو سیلڈ انویلپس مل رہے ہیں۔ اس سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ پاکستانی قوم کا جمہوری عمل سے اعتماد اٹھے۔ اور پھر آپ دیکھ لیں، یہ ہم نہیں کہتے، پشاور کا بچہ جانتا ہے کہ کیسے لوگوں کو لایا گیا، کون سے لوگوں کو لایا گیا، ان کا کردار کیا ہے،
ان کی حرکات و سکنات کیا ہے. ایک ہمارے سٹنگ ایم این اے آصف خان کے گھر پر جو پچھلے دنوں وقوع پیش آیا وہ آپ کے سامنے ہے. جس طرح کی نازیبا حرکات ہوئی وہاں پہ، جس طرح کی حرکتیں ہوئی، نہ وہ ہماری روایات کی ترجمانی کرتی ہے نہ وہ ہماری سیاست کی ترجمانی. تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور آج کے شواہد آپ کے سامنے لانے کے بعد الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر صاحب یا دیگر الیکشن کمیشن کے ممبران اگر یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ وہ غیر جانبدار ہیں، جو کہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ غیر جانبدار رہیں، تو وہ اس کے اوپر فی الفور پشاور سے انکوائری کی شروعات کر کے قرار واقعی سزا دیں، تاکہ پشاور کی عوام کو یہ ریلیف مل سکے کہ جو یہ ابھی فارم 47 کے منتخب ایم پی ایز اور ایم این اے ہے یہ ان کے نمائندہ نہیں ہیں. ہم پشاور کے لوگوں کو برسا برس سے جانتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے. جو باڈی لینگویج ان کی آپ کے سامنے رہی، جو حرکات سکنات ان کی آپ کے سامنے رہی، یہ میرے خیال سے پشاور کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اور مسلم لیگ نون اگر یہ سمجھتی ہے کہ یہ فارم 47 ایم پی ایز، یہ کاغذی ایم پی ایز یہ ان کے ہیں، پوچھ گچھ ضروری ہے کہ وہ کریں ان سے، کیونکہ ہر ایک نون لیگی ہے یا جو بھی جس جماعت سے بھی تعلق رکھتا ہے ان کے گھروں میں مائیں بہنیں ہیں. اگر وہ یہ ویڈیوز اور یہ حرکات اور سکنات دکھا سکتے ہیں اپنے گھروں میں تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دکھا سکتے تو پھر اس کے اوپر بطور جماعت ان سے بھی جواب دہی ضروری ہے. میں آخر میں تیمور سلیم جگڑا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کے ساتھ تفصیلی پریزنٹیشن شیئر کریں اور پشاور کے ایک حلقے کی ایک مثال آپ کو ہم دیں. اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا. خیبر پختونخوا کے بیشتر حلقوں میں جو پریلیمنری معلومات ہے اور جو ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا ہے اس میں یہی کچھ ہوا ہے. جی آپ جو بار بار ڈی آر او کی بات کر رہے ہیں، ایسے بھی اطلاعات ہیں کہ آپ لوگوں کو الیکشن سے پہلے کہا گیا تھا کہ آپ لوگ پاس نہیں ہوں گے الیکشن سے، اس کی بھی ذرا وضاحت کریں. آپ لوگ بار بار ڈی آر او کی بات کر رہے ہیں، تو ڈی آر او آپ بھی موجود تھے، ہم بھی تھے وہاں پر. آپ کے سامنے جو وہ ویبھوتی اور ریورس گیئر میں آ رہی تھی ووٹ لے کے آ رہے تھے، تو آپ اس کو کیوں نہیں روک رہے تھے؟ اس وقت آپ احتجاج کیوں نہیں کر رہے تھے؟ آپ تو خود دیکھ رہے ہیں کہ اس بوری میں ووٹ لے کے آ رہے ہیں کہ ابھی آپ اس کانفرنس کر رہے ہیں، اس وقت کلیئر ہو گیا تھا. اور اس کس کو آپ نہیں جانتے؟ جو آپ نے کس کہا ہے کس کو آپ نہیں جانتے؟ آپ کا پہلا سوال کیا تھا؟ یہ بات کلیئر کر دیں. ہاں دیکھیں اس رات تو ووٹ سارے آئے ہوئے تھے، ہم نے بھی دیکھ لیا، آپ نے بھی دیکھ لیے. بہت شکریہ عارف. سب سے پہلے تو جو آپ نے کہا ہے کہ کیا آپ کو علم نہیں تھا، یہ علم تو پاکستان کے بچے کو تھا کہ جب ہمیں جھوٹی ایف آئی آرز میں، جھوٹے الزامات میں ہمیں انڈر گراؤنڈ رہنا پڑا، ہمیں اپنی فیملی سے دور رہنا پڑا، ہمارے گھروں پر چاپے ہوئے، ہماری فیملیز کو ہیراس کیا گیا، ہمارے ڈاکومنٹس ریجیکٹ ہوئے، نامینیشن پیپرز، ہم سے انتخابی نشان چھین لیا گیا، ہمیں کیمپین نہیں کرنے دی گئی. تو یہ باتیں تو سب کو پتہ تھی کہ شاید ہم زیادہ پسند تھے کچھ لوگوں کو، ہمیں اس لیے زیادہ جیل میں بھی رکھا گیا، پورے صوبے میں کیسز بھی بنائے گئے. ابھی 3 دن پہلے مجھے پتا چلا کہ مدین سوات میں بھی میرے اوپر ایک کیس ہے، کوئی کلاس 4. تو یہ تو ہمیں پتا تھا کہ ہمیں ایک منظم منصوبے کے تحت، جس میں کمپلیسٹ تھے ڈی سی پشاور آفاق وزیر، اس کے سب آرڈینیٹس، اور وہاں پہ موجود جہاں پہ آپ بھی تھے اس رات، سب لوگ ویگو ڈالے آ گئے تھے. اس میں بہت بڑے بڑے بیگز تھے، اس کا ہم نے پتہ کیا، ویڈیوز ریکارڈ کی، ہم نے آپ کے سامنے لے کر آئے. احتجاج ہم نے کیا، آپ کے سامنے تھا. ہم لوگوں کو اس لیے نہیں لے کر آئے کہ وہاں پہ دوبارہ سے ہمیں اطلاعات دی کہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے، اور اس میں دوبارہ سے تحریک انصاف کے کارکنان کو کنوکٹ ڈکلیئر کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ بڑا سینسٹیو ایریا میں جو آر او آفس بنایا گیا تھا وہاں پہ تھا. لیکن پوری رات آپ لوگ بھی تھے ہمارے ساتھ، وہاں پہ جو ڈرامے ہوئے، وہاں پہ جو پراسرار قسم کے لوگ آتے جاتے رہے، وہاں پہ ہمیں اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا، وہاں پہ ہمارے کینڈیڈیٹس کو، ہمارے الیکشن ایجنٹس کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا. لیکن اس مصلحت کو، اس کو ہماری کمزوری سمجھی جا رہی ہے، اس لیے ہم بارہا آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں. اور ہم ابھی بھی بڑا ایک
لحاظ کا دائرہ رکھ، بہت سی باتیں ہم اب نہیں لے کر آنا چاہتے، لیکن اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ اگر کچھ لوگ اس خوش فہمی میں کہ ہم چپ کر جائیں گے یا ہمارے خلاف کسی قسم کی منصوبہ بندی کر کے ہمیں سائڈ پہ کر دیا جائے گا، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ آخر میں یہ بتا دیتا چلوں کہ سیاست دان کبھی ریٹائر نہیں ہوتا۔ ہم آج نہیں تو کل، جیسے تیمور نے بات کی، 45 سال بعد ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کا فیصلہ ہوا، ہم اپنے پشاور کے لوگوں کے ساتھ یہ ناانصافی کم از کم نہیں برداشت کر سکتے کہ جس طرح کی حرکات اور سکنات ہو رہی ہے، جن کو بزور بازو زبردستی جن لوگوں کو ایم پی ایز بنایا گیا، کاغذی ایم پی ایز، ان کی باڈی لینگویج آپ لوگوں کے سامنے ہے، وہ پشاور کے نمائندہ کم از کم نہیں ہوتے۔